نقطے معاصر کافی بات کی گئی ہے. باربیرین ایک لفظ ہے جو آپ بہت سنتے ہیں, باربیرین. اس کا مطلب گریک لینگویج میں ہوتا ہے جو وداؤٹ لینگویج, جن کی بولی نہ ہو. تو گریک جو ہے وہ جو لوگ ان سے مختلف ہوتے تھے ان کو کہہ دیتے تھے یہ باربیرینز ہیں, ان کی زبان ہی نہیں ہے. عجم بھی ایک ایسا ہی اس کا مطلب ہے. عجم کا مطلب ہوتا ہے جن کی کوئی زبان نہ ہو. تو بہرحال کافی باتیں ہو گئی ہیں, تو دو تین باتیں جو میں اضافہ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, اگر اس کا کوئی دوبارہ نام سوچیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے. ایک نام تو ہمارے سوچنے والوں نے سوچا تھا, پاک اور پاکستان. دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے, میں سوچ رہا تھا جانے سے پہلے, میرا خیال ہے اس کا ایک نام وارڈ نمبر 6 بھی ہو سکتا ہے. وارڈ نمبر 6 چیخوف کا ایک افسانہ ہے جو کہ ایک پاگل خانے کا ماحول ہے, اور اس پاگل خانے میں ایک پاگل جو ہے نا اور دو تین پاگل وہ پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاک تو اپنی جگہ ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, میرا تھوڑا سا انٹرسٹ سائیکالوجی میں ہے. کلینلینس اور پاک کے ساتھ ایک obsession سی وابستہ ہو جاتی ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں تو جو بہت زیادہ کلینلینس کی, صفائی کی بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا خبت ہے, تو خبتی ہونا. بہرحال اس وارڈ نمبر 6 کا اس لینگویج سے کیا تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف انسینٹی جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل مندی کہیں یا جو بھی کہیں, اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں. سینٹی جو ہے, اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں, اس کی 3 شرائط ہوتی ہیں. پہلی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی میں کلیئر ہو. آپ کبھی روڈ پہ کسی پاگل کو دیکھیں اور اس سے پوچھیں وہ کیا ہے, اور تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. یہی ہم کام بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کی زبان جو بولتے ہیں, وہ جو اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں. مطلب ہے کہ آئیڈینٹی اگر آپ کی کلیئر نہیں ہے تو بالکل اس کی واضح امکان ہوتا ہے کہ آپ انسینٹی میں چلے جائیں, اور کلیکٹیو انسینٹی میں چلے جائیں جب آپ اپنے قوموں کی, گروپس کی, لوگوں کی, ان کی زبانوں کی آئیڈینٹی کو تسلیم نہیں کرتے. دوسرا سینٹی کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاگنیشن, پہچان. جب پہچان ختم ہو جائے, وہ ایک سائیکالوجسٹ ایک اس کے بارے میں, اپنے پیشنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا, تو اس نے سورج نکلتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا اس سے یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ ٹماٹر ہے. پہچان کہ سورج ہے, ٹماٹر ہے, وہ آپ کے ماحول سے آتی ہے, آپ کی زبان سے آتی ہے, جس زبان میں آپ سیکھتے ہیں, کرتے ہیں. تو اس لیے پہچان یا کاگنیشن کہتے ہیں. اس لیے یونیسکو نے یہ کہا ہے, اس کا بڑا زور اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کی مینٹل فیکلٹی, ذہنی استطاعت بڑھ ہی نہیں سکتی اگر مدر ٹنگ میں ایجوکیشن نہ کرے. یہ دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے. مینٹل فیکلٹی کا تعلق کسی پہچان یا کاگنیشن سے ہوتا ہے. اگر ہم پہچان نہیں کر سکتے تو اس کا نام ہماری کاگنیشن نہیں ہے. اور اس کا تیسرا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جذباتی صحت ہے, جذبات بھی تو آخر انسان ریزن کے ساتھ بھی رہتا ہے, لیکن جذبات بھی تو ہمارے وجود کا حصہ ہیں. ہماری جو جذباتی صحت ہے, اس میں 2 چیزوں کا, ابھی میں برین سینسز کا پڑھ رہا تھا, 2 چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے. ایک گیت ہے, دوسری گالیاں ہیں. آپ حیران ہوں گے, میں گیت تو سمجھ میں آتا ہے, گالی کیوں رہتی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں جن کا ہمارے سب سے زیادہ جو اولڈ برین کا حصہ ہے اس سے تعلق ہے. یہ نئی برین اسٹڈی ہوئی ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص خوشی میں ہو, غصے میں ہو, وہ گیت گا رہا ہو یا گالی دے رہا ہو, اپنی ماں بولی نہیں کرے گا اور کسی چیز میں نہیں کرے گا. تو ہمارا جب ہم انسان بن رہے تھے اس وقت سے جو ہمارا سب سے اولڈ برین ہے وہ ہماری مدر ٹنگ کے ساتھ ایک طریقے سے ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ 3 کنڈیشن ہیں, ان کے بغیر سینٹی نہیں آ سکتی. پھر وارڈ نمبر 6 بن جاتا ہے. میں اس پہ ایک تو یہ بات ختم کرنا چاہوں گا. آخری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم منظور ہو گئی.
اور بڑا اچھا اسٹیپ تھا اور ہم سب اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ انفینشڈ ایجنڈا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں 18ویں ترمیم منظور ہوگی اور ہمارا کام ہو گیا، ایک بندہ، ایک پارلیمنٹیرین جو کہ اس پروسیس میں انوالو تھا، میں نے اس سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یار بہت سے لوگوں نے تجویز دی تھی کہ یہ نیشنل لینگویج کے ایشو کو بھی 18ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشنلی ڈیل کریں، تو کیا ہوا؟ مطلب آپ نے 70 سال بعد تھوڑے بہت صوبائی اختیارات دینے پہ راضی ہو گئے 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی جیز پختونخوا کے نام کی، اس کے ساتھ بھی آپ نے پوچھا لگا کہ چلو خیبر کا پھر بھی کسی حد تک، جو کہ ہم نہیں مانتے، ہم سرائکی لوگ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ خیبر کیا ہے، پھر بھی آپ نے کسی حد تک آج بھی کسی حد تک تسلیم کیا۔ لیکن 18ویں ترمیم میں نیشنل لینگویج کے ایشو کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس لیے کہ اگر یہ ہم نیشنل لینگویج اور لینگویجز کے ایشو کو طے کر لیتے ہیں تو یہ وارڈ نمبر 6 نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ کی آئیڈینٹیٹیز کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ جس زبان میں بولتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا میں یہ ہوں، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا کلچر ہے، یہ میری رسم و رواج ہے۔ آپ اور ہمیں یہ انسینٹی چاہیے، اس ریاست کو ایک پاگل پن چاہیے، اور اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اگر پاکستان کی ری بلڈنگ کرنی ہے، ریکنسیلیشن کرنی ہے، تو 18ویں ترمیم کے بعد اور کوئی بڑا ایجنڈا نہیں ہے سوائے لینگویج ایشو کو طے کرنے کا۔ جس طریقے سے بھی کریں، یہ وہ انفینشڈ ایجنڈا ہے جس کے لیے ہم نے سرائکی لوگ سانج اور عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں نے مل کے یہ اس بات کو اٹھانے کا سوچا ہے کہ یہی ایک اگلی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے جو اس ریاست کو بھی آگے لے جا سکتی ہے اور یہاں کے لوگوں کے مسائل کو بھی، کیونکہ ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف معیشت سے، معیشت مضبوط ہی اس وقت ہوتی ہے جب یہ دوسری چیزیں جو ہے نا آپ کی طے ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کانفرنس کا ایک مقصد اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ 18ویں ترمیم کا وے فارورڈ جو ہے وہ نیشنل لینگویج کمیشن کا بننا ہے، اور اس کے لیے جو آئینی ترمیم چاہیے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دوستوں نے باتیں کی کہ آپ 4-6 نیشنل لینگویجز بنائیں گے، 60 بنائیں گے، یہ ایشو کیسے طے کریں گے؟ اس کا آسان سا حل ہے، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام شروع کریں، آپ ایک میکنزم بنائیں کانسٹیٹیوشنل، نیشنل کمیشن بن گیا، 6 لینگویجز کا دعویٰ ہے اور ان کی پریپریشن ہے، ان کی پلاننگ ہے کہ ہماری لینگویجز ہیں، آپ ان کو نیشنل لینگویجز مانیں، تو ایک پرماننٹ نیشنل کمیشن جو ہے اگر کوئی اور ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کا راستہ تو بند نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ لازمی 60 کی 60 لینگویجز کوئی ایک ہی وقت میں نیشنل لینگویجز بنائیں تو یہ ایوولوشنری پروسیس نہیں ہوتا، یہ ڈیولپمنٹل پروسیس نہیں ہوتا، اس سے کانسٹیٹیوشن اس طرح سے بھی نہیں چلتے، نہ ہی معاملات چلتے ہیں۔ ایک وے اوپن کرنا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ باقی لینگویجز برابر ہیں اسی اصول پہ، لیکن ایک میکنزم بنانے کے لیے تو یہ جو مثلا انڈیا میں مثال دوں، میتھلی ایک زبان تھی تو اس کو انہوں نے ہندی کہا، 60 سال انہوں نے کہا کہ ہم ہندی نہیں ہیں، یہ نیپال کے بارڈر کے ساتھ، 60 سال کے بعد انڈین اسٹیٹ نے مان لیا۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے، نیشنل کمیشن بننے دیں، چاہے وہ 7 لینگویجز پہ بنے، چاہے 8 لینگویجز کو تسلیم کریں، چاہے 5 کو کریں، پھر اس کے بعد اس کا ایک میکنزم جب بن جائے گا تو باقی جو دعوے دار ہیں ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔